سب سے پہلے ذکر کریں گے نیب کی طرف سے حمزہ شہباز کے خلاف آج گرفتاری کے لیے کارروائی کی گئی جو کہ ناکام ہو گئی۔ حمزہ شہباز نے نیب کے چھاپے پر اپنا رد عمل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نیب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہ نیب کے آج کے اقدام پر ہر فورم سے رجوع کریں گے۔ حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیب کی طرف سے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، ایسا لگا جیسے ہم دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی انہیں نوٹس ہوا وہ تمام تحفظات کے باوجود نیب کے روبرو پیش ہوئے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کل اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگوں کی تضحیق کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب نیب نے بھی اپنا بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نیب کی ٹیم حمزہ شہباز کی آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر گرفتاری کے لیے گئی تھی اور حمزہ شہباز کے گارڈز کی جانب سے غنڈہ گردی کی گئی اور نیب ٹیم کو باقاعدہ طور پر زد و کوب کیا گیا، بعض اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے علاوہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ نیب بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہلکار ملزم حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے وارنٹ لے کر گئے تھے اور یہ کہ سپریم کورٹ کی اس حوالے سے واضح ہدایات ہیں کہ نیب کو کسی ملزم اور قبل از گرفتاری آگاہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ نیب اور مسلم لیگ نون کی اس کشمکش میں کس کا جو بیان ہے وہ درست ہے، کس کا جو رد عمل وہ درست ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال اس طرح سے ہے، حمزہ شہباز کی گرفتاری ناکام، نیب نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں، حمزہ شہباز وارنٹ لے کر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے گئے، یہ موقف سامنے آیا نیب کا۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کس کا موقف درست ہے، دو آپشنز ہیں، نیب یا پھر حمزہ شہباز۔ سب سے پہلے نیائی صاحب کی طرف جائیں گے۔ نیائی صاحب، نیب بھی اپنے موقف پر قائم ہے اور حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر فورم سے رجوع کریں گے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کس کا موقف آپ کو درست لگ رہا ہے؟ میرا خیال میں بابر صاحب سے پہلے پوچھ لیں تاکہ کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل قانونی چیزیں سامنے آ جائیں، پھر اس کے بعد جنرل اس پہ ڈسکشن ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بابر صاحب، ٹھیک ہے۔ بابر صاحب، جو نیب سپریم کورٹ کی ہدایات کا حوالہ دے رہی ہے، آپ کو کس کا موقف درست لگ رہا ہے، نیب کا یا حمزہ شہباز جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، فیکچول ڈیٹیلز تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو بیسک قانونی ایشوز ہیں ان کے اوپر میں ضرور بات کر سکتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ قانون کی انٹرپریٹیشن ہے، لا کی انٹرپریٹیشن ہے، اور وہ انٹرپریٹیشن سب کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ لیکن جس فیصلے کا وہ دے رہے ہوں گے حوالہ، وہ غالباً ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آئی تھیں کہ نیب کو اریسٹ کرنے کے لیے کسی پرائر پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک جنرل لیگل پروپوزیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن دی کہ نیب کے قانون کی انہوں نے تشریح کر دی۔ جس چیز کی حمزہ شہباز بات کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے ایک آرڈر، جو ایک اسپیسیفک آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جس کے اندر نیب کے اگینسٹ کیس فائل کیا حمزہ شہباز نے، اور نیب نے پوزیشن لی کورٹ میں کہ وہ حمزہ شہباز کو اریسٹ کرنے کی انٹینشن نہیں رکھتے۔ بالکل صحیح۔ تو حفیظ الرحمان صاحب، اس حساب سے پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال میں دو چیزیں، اس میں ایک اور چیز بھی انکارپوریٹ کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی باور صاحب شاید بتائیں گے کہ ان کے پاس جس کو کہنا چاہیے سرچ وارنٹ ہونا چاہیے، تو ان کے پاس سرچ وارنٹ نہیں تھا اور وہ گھر کے اندر گھسنا چاہتے تھے، تو میرے نہیں خیال کہ سرچ وارنٹ کے بغیر وہ گھر کے اندر گھس سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی میں تو اس طرح جانتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ اس کو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لائسنس ہے انٹیمیڈیٹ کرنے کا بھی، اور وہ انٹیمیڈیٹ کر کے انہوں نے کئی چیزیں اور کی ہیں اور میڈیا ٹرائل کی ہے۔ کل ہی اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کا آیا ہے کہ دو چیزیں تو انہوں نے فوراً کلیئر کر دیا کہ نہ وہ ہتھ کڑی لگا سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کا میڈیا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ یہ جو نیب کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو میڈیا کے اندر اس طرح پروجیکٹ کرنے کی، اور ایک عرصے سے وہ کر رہے ہیں اور آگے پورا اپنا موقع بتانے کی؟ کیا انہوں نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے، کوئی پولیٹیکل گین کرنا ہے؟ باہر تو اگر ان کو پذیرائی مل جاتی ہے فرض کیا اور کیس ان کا کمزور ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ ان کے پرویو میں نہیں آتا۔ حمزہ کے یا سیاستدان کے تو ذہن میں ہوتا ہے یار پبلک کے اندر ایک ہماری جو ہے ریپوٹیشن نہ خراب ہو، تو وہ تو کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے، کہیں گے کہ جی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ جو میڈیا ٹرائل جو کل ہی انہوں نے منع کیا ہے، آج ہی نیب نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھئی یہ ایک ادارہ ہے جس کی ساکھ ہے ہی نہیں، کتنی بار بتایا جائے اور کتنی بار نیب ایمبیرس ہوئی اور کتنی بار ہم بتائیں گے اور ایک ایک بندہ بتائے گا کہ بھائی یہ وہ ادارہ ہے۔ ایک ہوتا ہے میلیفائڈ انٹینٹ جو باور سٹار سے بتائیں گے، اس میں ہوتا ہے ایک کیس کے اندر تھوڑا سا بھی ظاہر ہو جائے پورا کیس جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، وہ ٹریش میں چلا جاتا ہے۔
ان کی جو انٹینٹ ہے اس کے بارے میں کیا پتا چلے. ابھی یہ میں تو جب یہ پی آر ڈی میں جائیں گے منصوبے میں پشاور والے میں تو میں اس میں بھی اس کی مخالفت کروں گا کہ ان کی ساکھ نہیں ہے, لیکن اتنا بڑا منصوبہ ہے ان کو وہ نظر نہیں آتا, یہ ان کو ہاتھی نظر نہیں آ رہے, یہ چونٹیاں جو ہے وہ چھاننے کے چکر میں ہیں, یہ ان کے چکروں میں ہیں اور یہ وہ کر رہے ہیں. دیکھو کیا پاکستان میں کرنے والے ہیں, پہلا پورا پاکستان اکنامک کیوس آئے ہوئے ہیں, یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں اللہ مالک, اللہ جانتا ہے. ٹھیک بالکل صحیح. محمد, جو صورتحال بنی, جو یہ کہا جا رہا ہے نیب کی طرف سے کہ اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا, ان کے ساتھ رویہ, اگر حمزہ شہباز پیش ہوتے رہے ہیں ابھی تک کافی زیادہ وہ جو ہے وہ کرتے رہے اپنے تحفظات کے باوجود جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے تھا نیب اہلکاروں کے ساتھ. اس کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہو سکتے ہیں ان کے لیے. دیکھیے افسا, اس کے اندر میں کہوں گی کہ نہ نیب کا موقف درست ہے نہ حمزہ شہباز کا موقف درست ہے. اگر کسی کا موقف درست ہے تو وہ ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب, کیونکہ میں اس کی آپ کو سمپل سی ایکسپلینیشن دے دیتی ہوں. شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز نے ایک بڑی اپیزنگ قسم کی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اسی طرح کی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن کے دوران کی. پھر ان کو بھی بھگتنا پڑا, زرداری صاحب کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کیسز کھل گئے, شہباز شریف صاحب کو جیل جانا پڑ گیا, حمزہ شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں, ان کو بھی جلد وہ گھیر لیں گے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں جو نون لیگ کا موقف مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب چلا رہے تھے وہ درست تھا. یہ جو اب خاموشی اور ایک اپیزمنٹ کی سیاست کی جا رہی ہے, اس سے کسی سیاستدان کو فائدہ نہیں ہوگا. زرداری صاحب نے بھی اس کا مزہ چکھ لیا, اب یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز بھی اس کا مزہ چکھ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نیب کے ادارے سے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لے کہ ان اپنی پرفارمنس کے اوپر سے وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے. وہ اس وقت فیل ہو رہی ہے گورنمنٹ اکنامکلی, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے کیسز میں, اور ہم میڈیا والے بھی اس پہ بات کرتے رہیں اور دنیا بھی بھول جائے کہ یہ مہنگائی اور باقی سب کچھ کیا کر رہے ہیں, نااہلی ان کی اور ان کی جو نالائکی اور نااہلی ہے اس کے بارے میں. صحیح. سلیم صافی صاحب, کیا نیب کو جانا چاہیے تھا اس طرح بغیر آگاہ کیے گرفتار کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو؟ نہیں, دیکھیں موقف تو شاید مریم نواز صاحبہ کا درست ہو, لیکن میرے خیال میں شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جو گائے بگائے جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف اور مریم نواز ہی ہے, کیونکہ یہ بیچارے اپنے لیے تو ہیں, یہ ان کی طرف سے بھی گارنٹی دے دیتے ہیں کہ وہ شریف بنے رہیں گے, اور کسی حد تک دونوں نے اس حد تک بات مان بھی لی ہے کہ خاموشی اور چپ کا روزہ رکھ لیا ہے. ادھر وہ ڈیل کو ایک منطقی نتیجے تک پہنچا دیتے ہیں, اور پھر جب فائنل ہونے پہ آتا ہے تو نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب کوئی بات نہیں مانتے, تو اس کی وجہ سے وہ دوبارہ ان کو پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت میڈییٹر بھی ہیں اور ایک لحاظ سے نواز شریف اور مریم کے گارنٹر بھی ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, میں نیازی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بار بار ہم سے نیب کے بارے میں نہ پوچھا کریں. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اب یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر کسی کی ایک گواہی جھوٹی ثابت ہو تو پھر اس کی دوسری قبول نہیں کی جائے گی. تو نیب کے اسی طرح کے ہزاروں کیسز کو اعلیٰ عدلیہ اس سے پہلے لغو اور جھوٹ قرار دے چکی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس میں آپ دیکھیں کہ خود اس نیب کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے, فیصلوں کی صورت میں بھی, کمنٹس کی صورت میں بھی, اور اس کے ہوتے ہوئے GIT بنا کے عمل کی صورت میں بھی. تو جس ادارے پہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے, جس کے ماضی کے اس طرح کے ہزاروں دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں, تو اس کے بارے میں بار بار ہم سے پوچھنے کی بس جھوٹے ہیں, اور اگر وہ سچ بھی بولے تو ہم ان کو جھوٹ ہی قرار دیں گے. اور پھر یہ ہے کہ یہ ماضی میں جو گرفتاریاں اب واپس کیوں آئے ان کو گرفتار کیے بغیر؟ بھائی اگر وارنٹ ہے جاؤ پورے صوبے کی پولیس کو لے جاؤ, اپنے ساتھ رینجر کو لے جاؤ, لیکن اگر ایک بندہ آپ کو مطلوب ہے اور وارنٹ ہے تو اس کو گرفتار کیے بغیر واپس کیسے آ گئے؟ حالانکہ ماضی میں تو آپ جس طرح کرتے رہے, ان کے باپ کو بلا دیا, ادھر گرفتار کر لیا, ان کو بھی بلا لیتے, ادھر گرفتار کر لیتے, یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جی رابعہ, کیا واقعی گرفتار اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آج نیب نے کارروائی کی ہے یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ کیا ڈیل کے تاثر کو بھی زائل کرتی ہے یہ بات عوام کے سامنے ایٹ لیسٹ؟
बहुत शुक्रिया अफसा। मेरे ख्याल में नैब को एक बहुत यूजलेस अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम हो गया है और वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे अटेंशन उनकी तरफ जाती है और नेगेटिव अटेंशन भी उनकी तरफ जाती है। हमजा शहबाज मेरे ख्याल में अब तक कोऑपरेट कर रहे थे और जिस तरह से महमल ने कहा, सही या गलत, उनका जो मौकफ था, जिस तरह वो इंटरव्यूज में आकर कहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो मौकफ रहा है इन तमाम केसेस के हवाले से या उनके खिलाफ साजिशों के हवाले से, वो हमजा शहबाज का ये कहना था कि हम समझाएंगे उन्हें, कोशिश करेंगे कि हम समझाएं और वो अपने मौकफ से हट जाएं। तो आज ये तो साबित हो गया कि जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की सोच थी कि वो बच जाएंगे या अगर चुप का रोजा रख लिया जाए तो सब बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जो नैब ने आज किया है वो भी बहुत यूजलेस है। जो कोर्ट ऑर्डर हाई कोर्ट का दिखा रहे हैं हमजा शहबाज, वो सेट असाइड नहीं किया गया है। जैसे बाबर साहब ने भी समझाया कि एक जनरल ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो हमजा शहबाज के पास है वो स्पेसिफिक उनके केसेस के हवाले से है। तो अगर 10 दिन की भी बात है, जैसे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई 85 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग की फिगर वो कोट कर रहे हैं, तो अगर इतने बड़े शवाहिद और सबूत हैं तो फिर आप 10 दिन पहले इन्फॉर्म करें। और फिर वाकई जैसे साफी साहब ने कहा है कि आप 2-4 सूबों की पुलिस को लेके पहुंच जाए, पूरे सूबे की पुलिस को लेके पहुंच जाए और फिर अगर गिरफ्तारी करने गए हैं तो गिरफ्तारी करके ही निकलें। लेकिन इस वक्त इस मामले में मुझे लग रहा है कि हमजा शहबाज का मौकफ ठीक है, उनके पास एक कोर्ट ऑर्डर है, लेकिन ओवरऑल जो मौकफ रहा है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है आज। सही, बिल्कुल आप समझती हैं हमजा शहबाज का मौक़िफ़ इस बारे में दुरुस्त है। हमारे साहब, इसी तरह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली उनके बारे में ऑर्डर दिया था, तो हमजा शहबाज उसका हवाला दे रहे हैं, नैब सुप्रीम कोर्ट के उस जनरल ऑर्डर के बारे में कह रहे हैं, और क्या मुश्किलात आगे बढ़ सकती हैं हमजा शहबाज के लिए? जी, अंदाज़ा तो यही हो रहा है कि मुश्किलात आगे बढ़ेंगी हमजा शहबाज के लिए, लेकिन इसके दो पहलू हैं इसको देखने के। हालांकि मैं हमजा शहबाज के ख़ास तौर पे जो अंदाज़ नैब ने अपनाया उस लिहाज से हमजा शहबाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन अगर हमजा शहबाज गिरफ्तारी दे देते तो उसमें हर्ज क्या था? वो आते और वो अपने आप को सरेंडर करते। वो कहीं अव्वल तो वो एब्सकॉन्डर नहीं डिक्लेयर्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर नैब का कोई वारंट है भी तो वो कहीं भागे नहीं जा रहे थे, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं थे कि जिनकी गिरफ्तारी पर हफ्तों से छापे पड़ रहे थे। वो अपने घर थे, घर से बाहर वो आते, तकरीबात में शिरकत भी करते थे। अब गिरफ्तारी का एक तरीक़ा भी था, और जिस तरह अभी कहा गया कि आप बुला के भी गिरफ़्तार कर सकते थे, और दूसरा ये कि आप उनको बाकायदा एक ऑर्डर नैब जारी कर सकती थी कि हमजा शहबाज जो है वो पेश हों। जो अंदाज़ अपनाया जाता है उसका तरीक़ाकार हमेशा ये होता है कि बाद सिचुएशन में ये सूरत हाल ख़राब हो जाती है। ख़ुद आगा सिराज दुरानी के केस में नैब का अपना मौक़िफ़ ये है कि हमने इस्लामाबाद से आगा सिराज दुरानी को इसलिए गिरफ़्तार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि कराची में उनके गार्ड्स के साथ हमारा कोई क्लैश हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ अब नैब ने वही मौक़िफ़ अपनाया है। तो नैब का जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ेकार से आप अननेसेसरी एक इशू को, जो एक सिंपल सा इशू है, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, हम शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो भी सकती हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी भी। तो मेरा ख्याल है जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार को नैब को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये वो मुल्ज़िमान नहीं है जो छुपाते फिरें। अभी हमजा शहबाज वापस गए, बाहर गए थे मुल्क से, वापस आ गए। आपने जितनी हेयरिंग्स में बुलाया वो पेश हो गए। अब अगर नहीं पेश होते तो उसका तरीका है कि आप नॉन बेलेबल वारंट इशू करते हैं, वो भी आप इशू करवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तरीक़ाकार नैब का दुरुस्त नहीं था उनका तरीक़ाकार। ठीक है, इस मामले पर हमारे तमाम तज्ज़ियाकारों की राय आपने जानी। ज़्यादातर तज्ज़ियाकार समझते हैं कि नैब का इस बारे में मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है।